پریکٹیکلی تو نیگوسیشنز ختم ہو گئی ہیں، ٹاکس ختم ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور گورنمنٹ کے درمیان، مگر آج وزیر اعظم صاحب نے ایک نئی، کیا کہیں اس کو آپ، کیرٹ کہہ لیں، اولیو برانچ کہہ لیں، انہوں نے ایک نئی آفر دی. انہوں نے کہا آئیں بات کریں، ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس کو ابھی ایک دم کھڑک کر کے انہوں نے صاف جواب دے دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے ہمیں، یا کمیشن اور نتھنگ. ساتھ ہی تقریباً 350 پیج کا خط بھی عمران خان صاحب نے لکھ کے بھیج دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور اطلاعات یہ تھی کہ رجسٹرار نے ریسیو نہیں کیا تو اب ٹی سی ایس کے تھرو جا رہا ہے ان کو، اور کوریئر کر دیا گیا ہے. اور اس میں کافی لمبی ڈیٹیل ہے، کوئی 42 کے قریب فیٹیلٹیز اور زخمی لوگ جو ہیں ان کی لسٹ بھی ہے، فوٹوگرافس، اور کمپلیٹ ایک 9th میں باقی الیکشن، ایوری تھنگ از پارٹ آف دیٹ. اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ کمیشن بنانے کی، جس کو کہیں آپ سو موٹو وٹ ایور، اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ پیرلل چل رہی ہیں. 2-3 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا جی جو ٹاکس آئی ہیں، آفر آئی ہے، کیا پی ٹی آئی نے ٹھیک کیا ان کو ریجیکٹ کر کے آؤٹ رائٹ؟ بیکاز کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کم از کم اگر بھلے پارلیمنٹری کمیٹی میں اپوزیشن نے بھی ہونا تھا، گورنمنٹ نے بھی ہونا تھا، لیکن باتیں تو کھلنی تھی، باتیں تو آگے چلنی تھی. تو کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے؟ اور دوسرا، جو حالات بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ کیونکہ جہاں امریکہ کھیلنا تھا تو پہلے پی ٹی آئی نے گرینل کھیلا، تو ادھر سے دوسری طرف سے انہوں نے وہ بیچ نکال دیا. گرینل بھی ڈان جونیئر کا دوست تھا، بیچ ہے یہ بھی ٹرمپ کے بیٹے کا دوست ہے، بلکہ یہ تو شاید 1-2 قدم آگے، بیکاز ڈان جونیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کے گاڈ فادر بھی ہیں. سو امریکہ نیوٹرلائز ہو گیا. یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی لچک نہیں آ رہی. واٹ آر دی آپشنز؟ پی ٹی آئی کے آپشنز کیا ہیں؟ اس پہ مین ذرا بات کریں گے. دوسرا، ہمارا کل انشاءاللہ نیشن وائڈ پروٹیسٹ شروع ہوگا. یوم سیاہ منا رہا ہے پورا میڈیا، یہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اور اس کے اوپر بھی فیک نیوز ہم تو بعد میں کرتے ہیں. اس ملک میں تو صدر زرداری صاحب نے بھی فیک نیوز چلا دی. کل میرے پروگرام میں حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ کیا گفتگو ہوئی، اور آج وہی ڈیٹیل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا. پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ کل کیا بتایا میں حمداللہ صاحب نے. حافظ صاحب، زرداری صاحب کو تو فون کیا تھا مولانا صاحب نے. ہماری اطلاع یہ ہے، صبح چل بھی رہی تھی ٹیلی ویژن چینلز پہ، کہ زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ میں نہیں کرتا. زرداری صاحب کی کیا بات تھی مولانا صاحب سے؟ یہ بات آپ کی اطلاع صحیح ہے. مولانا صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات کی تھی کہ یہ پی کا ایکٹ آپ کے پاس ہے، اس کو ذرا مشاورت اگر ہو جائے اس پر میڈیا والوں کا بہت بڑا اعتراض ہے، ہمارا بھی اعتراض ہے. تو آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بالکل محسن نقوی کا انتظار کر رہا ہوں، محسن نقوی آ جائے تو پھر میں محسن نقوی آپ کے پاس بھجواؤں گا. لیکن چند گھنٹوں کے اندر صدر صاحب نے دستخط کیا. ہم بھی حیران ہوئے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی ڈیٹیل بتائی، ذرا وہ بھی سن لیجئے. میں نے صدر مملکت سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کی بات کی کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان اور 1-8 دن میں اسلام آباد آئیں گے. پھر صحافیوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے گا، ان کی تجاویز دی جائیں گی، اور پھر میں گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ آپ ان کی تجاویز کو کنسیڈر کریں. لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے. ہمارے مہمان ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ. فیصل وابڈا صاحب سینیٹر، اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. ہم ان کو مذاق میں کہتے ہیں ریبل وداؤٹ اے کاز. تو وہ I hope he finds his cause pretty soon. There are many causes in Pakistan right now. شادی ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ تو فیک نیوز تو صدر صاحب نے کر دیا، جہاد کر دیا. بھائی میں تو یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بل لا رہے ہیں کہ کوئی غلط بیانی نہ کرے، سب نہ کرے. یہاں پہ تو صدر مملکت ٹوپی بنا رہے ہیں. بابا میں تو بہت دنوں سے آئی ایم آن دا میٹر آف ریکارڈ. آپ تمام لوگ جب بار بار یہ امید دلائے چلے جا رہے تھے کہ یہ دستخط نہیں ہوں گے، آئی ہیونگ نو ایکسیس ٹو انفارمیشن، میں نے آپ کو کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہوں گے. کیونکہ یہ بل جو ہے یہ ریاست کی طرف سے حکومتی بندوبست کو آیا ہے. آگئی سمجھ؟ تو یہ حکومتی بندوبست کو اگر برقرار رہنا ہے. جب خان صاحب کے زمانے میں بھی پریزیڈنشل آرڈیننس وغیرہ کے اور دوسری چیزیں ہوئی تھیں تو فروغ نسیم صاحب نے موو کیا تھا. آپ پتہ نہیں اس باری محسن نقوی نے انٹیریئر نے بل موو کیا تھا. نہیں وہ خود تو یہاں تھے ہی نہیں نا. تو منسٹری کی وجہ سے تو آ گیا تھا نا. ارے سب سے بڑی یہ کامن چیزیں ہیں دونوں میں. بابا یہ ویسے ہی ہے جیسے دھڑ دھڑ وہ FATF پاس ہو رہا تھا، یاد نہیں ہے؟ یوں ٹک ٹک ٹک
اور پھر وہ 12 منٹ دونوں کیسا حسین اتفاق ہوا تھا. قومی اسمبلی دیکھو یہ بات اب بھول جاؤ کہ اس ملک میں ایک سیاست نام کی چیز ہو رہی ہے, بی کہ کوئی قومی اسمبلی ہوتی ہے, کوئی سینٹ ہوتا ہے. یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں, میں اس کو حکومتی بندوبست کہتا ہوں. دیز آر شیپس اینڈ فارمس. اور ڈسیپشن وہ جو لنسو کا وہ جو چینی اسکالر ہے نا, وہ یہ کہ شیپس ہیں. They are shapes to deceive the people, to tell the people that we are living in a democratic